اس ویڈیو میں ہم اس بات کو مزید دیکھیں گے کہ پراپرٹی رائٹس کس حد تک اکنامکس میں مارکیٹ کے کانسیپٹ کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ہم آخر کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اسٹاک مارکیٹ یا سپر مارکیٹ یا مچھلی مارکیٹ کے بارے میں اکثر سنا ہوتا ہے۔ ان سب میں ایک بات ملتی جلتی کیا ہے؟ اگر ہم ایک بڑے خیال کو سوچیں کہ مارکیٹ کیا ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ مارکیٹ جب بن جاتی ہے، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، مارکیٹ اس وقت بنتی ہے جب ایک سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ان چیزوں کی لین دین کرتے ہیں جن چیزوں کی کچھ اہمیت ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم سپر مارکیٹ کی مثال لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک بڑے سے اسٹور میں مہینے کا راشن لینے جائیں تو وہاں ہم اپنے ارد گرد اس طرح سے سامان رکھا دیکھیں گے۔ ہم اسٹور میں یہاں وہاں گھوم کر وہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے باسکٹ میں ڈالتے ہیں اور کاؤنٹر پر آ جاتے ہیں۔ ہم جب سامان نکال رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز پر اس کی ایک قیمت لکھی ہوتی ہے۔ ہم جب بھی ایک چیز اٹھا کر باسکٹ میں ڈالتے ہیں، ہم ایک طرح سے اپنی رضامندی دکھا رہے ہیں کہ ہم اسٹور والوں سے اس قیمت پر جو لکھی ہوئی ہے یہ چیز خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسٹور سے سامان خرید رہے ہیں جو ہمارے اور اسٹور دونوں کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے، اور بدلے میں ہم اسٹور کو پیسے دے رہے ہیں، اور یہ رقم بھی دونوں ہی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ سپر اسٹور ایک مارکیٹ ہے۔ ایسے ہی مچھلی مارکیٹ میں ہم روپیہ دیتے ہیں اور مچھلی والے بھائی ہمیں تازہ مچھلی دے دیتے ہیں۔ مچھلی اور روپیہ دونوں ہی ایک اہمیت یا قدر رکھتے ہیں جسے ہم ویلیو کہتے ہیں۔ اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کہ وسائل کی بہترین تقسیم یعنی ایلوکیشن آف ریسورسز مارکیٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور مختلف مارکیٹیں مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ لیکن مارکیٹوں کے چلنے کے لیے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ پراپرٹی رائٹس کا نظام ملک میں بہترین طریقے سے چل رہا ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پراپرٹی رائٹس ہونے چاہیے، ہم آخر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ملک میں لوگوں کے پاس اپنے اثاثے ہوں جنہیں وہ اپنا کہہ سکتے ہوں کہ یہ چیز ان کی ملکیت ہے۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں مسٹر اینڈ مسز ربانی کی۔ مسٹر اینڈ مسز ربانی حال ہی میں امریکہ سے پاکستان رہنے آ گئے ہیں۔ امریکہ میں ان کے پاس مکمل پراپرٹی رائٹس تھے، اور اب یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پاکستان میں بھی ان کے پاس وہ سارے حقوق یا رائٹس ہیں یا نہیں، انہیں 3 چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ پراپرٹی رائٹس کے ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مسٹر اینڈ مسز ربانی نے حال ہی میں ایک فارم ہاؤس خریدا ہے جہاں ساری فیملی ہر ہفتے اور اتوار انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ ہوا کھانا، سوئمنگ کرنا، درختوں سے پھل کھانا، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر انہوں نے فارم ہاؤس امریکہ میں خرید لیا ہوتا تو وہ کہتے، او ہو ہم نے خرید لیا ہے، یہ تو اب ہمارا ہی ہے۔ لیکن پاکستان میں انہیں 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی تاکہ تسلی ہو جائے۔ پہلی چیز جو دیکھنے والی ہوگی وہ ہے خصوصیت یعنی ایکسکلوزیوٹی۔ کیا یہ فارم ہاؤس صرف اور صرف مسٹر اینڈ مسز ربانی کا ہے؟ کیا وہ اس کے ایکسکلوزیو مالکان ہیں؟ صرف وہی یہاں آ کر سوئمنگ کر سکتے ہیں، ہوا کھا سکتے ہیں اور درختوں کے پھل کھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ اگر یہاں پراپرٹی رائٹس ہیں تو مسٹر اینڈ مسز ربانی کے پاس اس فارم ہاؤس کی خصوصی یا ایکسکلوزیو ملکیت ہوگی، اور ان کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں آ جا سکتا۔ دوسری دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ فارم ہاؤس خریدنے کے بعد مسٹر اینڈ مسز ربانی اس کے مالک تو بن گئے ہیں، لیکن کیا ان کے مالکانہ حقوق یا رائٹس عملی طور پر لاگو ہیں؟ یعنی کیا وہ انفورسیبل ہیں؟ یعنی اگر کسی دن مسٹر اینڈ مسز ربانی اپنے فارم ہاؤس آئے
اور دیکھتے ہیں کہ کوئی مسٹر اینڈ مسز خوبانی وہاں اپنی فیملی کے ساتھ پہلے سے انجوائے کر رہے ہیں، تو کیا ربانی فیملی انہیں یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہماری پراپرٹی پر غیر قانونی طریقے سے آ گئے ہیں، آپ جائیں یہاں سے؟ اور اگر وہ نہ مانیں تو کیا ملک میں ایسا کوئی سسٹم ہے کہ مسٹر اینڈ مسز ربانی کسی سے شکایت کریں، یعنی پولیس کو کال کریں، جو آئے اور مسٹر اینڈ مسز خوبانی کو نہ صرف وہاں سے لے جائے بلکہ دوسروں کی چیز اجازت کے بغیر استعمال کرنے پر انہیں کچھ سزا بھی ہو؟ اگر ایسا نظام موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ پاکستان میں مسٹر اینڈ مسز ربانی کے پاس انفورسیبلٹی ہے۔ اور تیسری چیز جو پراپرٹی رائٹس کے خیال کو مکمل کرتی ہے وہ ہے کسی بھی چیز کا قابل تبادلہ ہونا، یعنی ٹرانسفریبل ہونا، یعنی کوئی بھی چیز آرام سے ایک آدمی کی ملکیت سے نکل کر دوسرے آدمی کی ملکیت بن سکتی ہو۔ جیسے مچھلی مارکیٹ میں ہم اپنے روپیے کا مالک مچھلی والے کو بنا دیتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی مچھلی کا مالک بنا دیتا ہے، ایسے مچھلی اور روپے کے رائٹس کا تبادلہ یا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسٹر اینڈ مسز ربانی نے فارم ہاؤس اسی وقت خریدا ہوگا جب انہیں تسلی ہو گئی ہوگی کہ فارم ہاؤس کے حقوق یا رائٹس کا تبادلہ ان کے نام ہو جائے گا، اور یہ کہ کل کو اگر وہ یہ فارم ہاؤس کسی اور کو بیچنا چاہیں گے تو اس کے رائٹس کا ٹرانسفر کر سکیں گے۔ مارکیٹ کا چلنا اور اس میں لین دین کا ہونا چلتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ اکانومی میں پراپرٹی رائٹس بآسانی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں یعنی ایکسکلوزیوٹی، انفورسیبلٹی اور ٹرانسفریبل مل کر پراپرٹی رائٹس کو مکمل کرتی ہیں۔ عام طور پر تو ہم اس بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ اکثر ہماری چیزیں ہمیں ہماری ہی لگتی ہیں اور کوئی خاص جھگڑا فساد بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک اکانومی کے لیے ان پراپرٹی رائٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ملک میں ایسا نظام نہیں ہے جہاں آسانی سے دستاویزات یعنی ڈاکیومنٹس بنا کر اپنی چیز کو اپنی خصوصی یعنی ایکسکلوزیو پراپرٹی بنایا جا سکے، یا حکومت اتنی کمزور ہو کہ لوگوں کی پراپرٹی کے رائٹس کو نافذ یا انفورس نہ کرا سکے، یا پھر چیزوں کا ٹرانسفر یا تبادلہ بہت مشکل ہو، تو مارکیٹ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور معاشرتی طور پر بھی فساد وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مارکیٹ کے چلنے کے لیے پراپرٹی رائٹس کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس بارے میں ہم مزید بات آنے والی ویڈیوز میں مزید گہرائی میں جا کر کریں گے۔